کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں؟ وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں. قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے. قرآن کے کل الفاظ 78,000 ہیں. اگر ہم اس میں سے 50% تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ 50% الفاظ سیکھ لیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے. اس شارٹ کورس کے سلسلے کا آخری پروگرام حاضر خدمت ہے. اس میں ہم نے کئی چیزیں سیکھیں، لیکن ان چیزوں سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات، ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ وہ ہمارا دل ہے. اس دل میں بہت ہی اہم اعمال انجام پاتے ہیں. ایمان دل کا عمل ہے. اخلاص، محبت، توکل، انابت، یہ سارے اعمال دل کے اعمال ہیں. صبر، شکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آگاہ رہو، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے. اس دل کو کیسے پاک رکھیں؟ اس دل کو بیماریوں سے کیسے پاک رکھیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور وہ چیز جو دلوں کی شفا ہے، اور وہ چیز جو دلوں کی شفا ہے. شفاء لما فی الصدور، جو سینوں میں ہے اس کی شفا ہے، یعنی دلوں کی شفا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ شفا کہے اس سے بہتر کوئی نسخہ تجویز کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک اور چیز کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ قرآن میں کیا ہے یا قرآن کس چیز کی کتاب ہے، فوری وہ کہیں گے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. لیکن اکثر لوگ ہدایت سے مراد یہاں پر احکام لیتے ہیں. مثلا قرآن میں سارا نظام موجود ہے کہ کس طرح رہنا چاہیے، معاشی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اور عبادات کا ذکر ہے، اور احکامات ہیں وراثت کے وغیرہ. احکامات پر زیادہ ان کی توجہ جاتی ہے، لیکن احکامات بقول علماء کرام کے قرآن کا 10% بھی نہیں ہے. تو باقی 90% قرآن کیا ہے؟ 90% قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، قصص پر اور مختلف چیزوں پر مشتمل ہے. کیا وہ ہدایت نہیں ہے؟ میجورٹی جس کا حصہ یہ چیزیں ہوں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اس کو بتاتا ہے کہ ہمارے دل کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے اس ساری چیزوں کا بیان کیا ہے. کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اس اہتمام کی، اسے دل کو پاک صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کس طرح ہدایت دیتا ہے؟ قرآن ایک طرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو بتا کر، دوسری طرف پیغمبروں کے قصے سنا کر، مثالیں دے کر، دنیا کی بے حقیقتی اور بے ثباتی کی طرف اشارہ کر کے مختلف طریقوں سے دل کو صاف کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ اے انسان، اس دنیا میں تیرا مقام کیا ہے اور تجھے جانا کدھر ہے. ایک طرف انسان کے، سچے انسان کے کردار کو بتاتا ہے، دوسری طرف وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کی صفات کو بتاتا ہے. شیطان کے کیریکٹر کو بتاتا ہے کہ کس طرح شیطان نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو سامنے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر مسلسل گمراہ کرتا رہے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ طرح طرح سے اس کو بتاتا ہے کہ اے انسان، اس کائنات میں تیرا مقام کیا ہے اور تجھے کدھر جانا ہے. یاد رکھیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسا کوئی نہیں کہہ سکتا، اور جو اثر اللہ کے کلام میں ہے وہ کسی کے کلام میں نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ترجمہ ہو. ترجمہ انسانی کلام ہے،
انسان نے جو کچھ قرآن کو سمجھا ہے اس کو اپنی زبان میں بیان کیا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ سارے علماء کے نزدیک ترجمہ قرآن نہیں ہے، اس میں بے شک اللہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے لیکن وہ قرآن نہیں ہے۔ تو جب دل اس بات کے لیے تیار ہو جائے، جیسا غالب نے کہا تھا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ طبیعت ہے نا، یہ اصل چیز ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی یعنی عقل کی، مجھے سب سمجھ میں آ گیا ہے، سچا راستہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، مجھے جنون چاہیے، مجھے شوق چاہیے، مجھے محبت چاہیے۔ یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی آپ کو؟ قرآن اور سیرت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں، آف کورس قرآن اور سیرت میں یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کان خلقہ القرآن، آپ گویا چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کے اخلاق و قرآن تھے، یعنی آپ کی زندگی میں قرآن سما گیا تھا۔ قرآن تھیوری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے۔ اگر ہم کو سیرت کو بھی سمجھنا ہے تو اس کی تھیوری کو بھی تو دیکھیں، دونوں کو ساتھ رکھیں گے قرآن اور سنت کو تو بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ ہم کہیں گے ہم بہت خوش نصیب ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا۔ ہم کہیں گے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کے لیے پسند کیا کہ ہم قرآن کے طالب علم بنے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کو رد مت کیجیے، اس راستے سے اب واپس نہ جائیے، ان لوگوں کی طرح نہ بنیے جن کو پہلے سے کتاب دی گئی تھی پھر بھی انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا۔ کوشش کریے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں۔ اس دنیا میں تقریباً 80% مسلمان غیر عرب ہیں۔ ان 80% غیر عرب مسلمانوں میں بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ 95% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم کو ہدایت کی روزانہ ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بہترین انتظام کیا ہے، ہم کو روزانہ کے وعظ دے کر، سمجھا کر، اور نمازوں کے اندر قرآن سنا کر یا روزانہ تلاوت کرنے کی ہدایت دے کر۔ یہ لائف گائیڈنس ہے۔ سوچئے آپ کہ کتنی خوشی ہوگی اگر ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس ریسیو کریں، ہدایت ریسیو کریں، اس کی روشنی میں روزانہ چلیں، بجائے اس کے کہ اندھیرے میں چلیں۔ ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہم ابھی حاضر ہوئے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اس بات کا، رمضانوں میں پورا قرآن سنا کر، نمازوں میں تھوڑا تھوڑا قرآن سنا کر، مختلف طریقوں سے۔ ایون عید الاضحیٰ کے بھی بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی۔ ایون یوم عرفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ طرح طرح سے اس کتاب کی اہمیت کو بتایا، طرح طرح سے اس کو ہماری زندگی میں رائج کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم ہیں کہ عجیب طریقے سے اس کتاب کو نکال چکے ہیں زندگی سے، زیادہ سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے یا امت مسلمہ کے دو مسائل ہیں، ایک ہے شک یا شبہات اور دوسرے ہے شہوات۔ شک یا وسوسہ یعنی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قرآن واقعی پریشانیوں کا حل ہے یا قرآن میں ہدایت ہے، حل ہے ہر چیز کا، کہتے تو ہیں لیکن ریفر نہیں کرتے۔ دوسری طرف شہوات یعنی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح چیز کیا ہے، پھر بھی ہم یہ کام نہیں کرتے، وہی جو غالب والی بات ہے، یعنی نماز کو نہیں اٹھتے یا دوسرے کام نہیں کرتے دین کے۔ یہ دونوں کا حل قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، انٹریکشن کے بعد ایک ایسی تحریک ابھرتی ہے انسان کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کام کرنے لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جتنا معلوم ہے اتنا ہی کیجئے، مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم کہیں گے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو 5 نمازوں کے علاوہ چھٹی نماز اس میں نہیں ملے گی،
30 رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزہ نہیں ملے گا، یا حج کے علاوہ کوئی دوسرا حج نہیں ملے گا، یا زکوٰۃ جو کچھ آپ کو تقریباً سب کو معلوم ہے اس کے علاوہ کوئی نئے احکام نہیں ملیں گے۔ دراصل جتنا کرنا ہے اسی کو اچھا کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھیں گے قرآن کو تو اور اچھا کر سکیں گے۔ میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ کم از کم آپ لوگ اپنی زندگی میں 10 لوگوں کو تو پڑھائیں۔ بالکل آسان کام ہے، یہ ہیوج ٹاسک ہے جو ہم کو ساری امت میں پھیلانا ہے۔ اس کورس میں ہم نے کیا سیکھا، اس کا ہلکا سا ریویو میں کرنا چاہوں گا۔ سورہ فاتحہ، آخری 6 صورتیں، اذکار نماز، کچھ دعائیں اور کچھ متفرق چیزیں، انہی کی مدد سے ہم نے 100 ایسے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 40,000 بار آئے ہیں۔ ہم نے اس فہرست کو یہاں پر موضوعات کے لحاظ سے دیا ہے۔ اسی طرح دوسری فہرست جو ہے وہ صرف ان اذکار کی ہے، ان صورتوں کی ہے جو یہاں ہم نے کورس میں پڑھے ہیں۔ یہ صرف 2 صفحات ہیں، صرف 2 صفحات میں آ گیا ہے۔ اسی طرح صورتوں کی ترتیب کے حساب سے ان الفاظ کو دیا ہے جو اگین ایک پیپر یا 2 صفحات میں آ گیا ہے، اور یہی 2 صفحے ہمارے پاس اس ووکیبلری کارڈ میں بھی موجود ہیں جو میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا۔ اس کورس کے سارے الفاظ کو ہم نے صورتوں کی ترتیب اور اذکار کی ترتیب کے حساب سے اس کارڈ میں دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سارے کورس کو ہم نے پوسٹر میں دیا ہے، سارا کورس اس پوسٹر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئز گیمز بھی رکھے ہیں، ہر 7 سبق کے بعد گیمز ہیں جو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کورس کے اختتام پر ہم نے کون بنے گا کروڑ پتی اسٹائل پر، Who wants to understand قرآن، اس پیٹرن پر ہم نے 100 ایوارڈز کا گیم بھی تیار کیا ہے تاکہ آپ بھی کھیلیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور اس فن کے ذریعے، اس دلچسپی کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کے الفاظ سیکھیں۔ ہم نے 7 ہوم ورک آپ کو تجویز کیے تھے، کوشش کریں کہ آپ وہ 7 ہوم ورکس کریں، یعنی 2 تلاوت کے مصحف دیکھ کر اور زبانی، 2 اسٹڈی کے نوٹ سے اور ووکیبلری کارڈ سے، سننے کا، یعنی ہم نے 1 گھنٹے میں سارا شارٹ کورس ریکارڈ کیا، یعنی صورتیں، اذکار، اس کا لفظی ترجمہ اور گرامر کی ایکسرسائز، اور سنانے کا ہوم ورک بھی کریں، یعنی لوگوں سے 1 منٹ کم از کم بات کریں اس موضوع پر، اور استعمال کرنے کا، ان صورتوں کو دہرانے کا۔ اسی طرح دعائیں یاد رکھیں، رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، یعنی اس ماحول کو جنریٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکشن فورم بھی رکھا ہے ویب سائٹ پر، آپ اپنے خیالات وہاں پر ظاہر کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں کو جو آپ کو پسند آئے اس پر کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو اور ایوالو کرنا ہے، یہ کوئی آخری سٹیپ نہیں ہے۔ آخری میں یہ کہوں گا کہ اپنے آرے کو تیز کیجیے۔ ہم نے اس میں 10 گولڈن سیٹس بھی سیکھے، جس میں TPI کے ذریعے ہی وہ الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 بار آتے ہیں۔ ہم نے 10 گولڈن سیٹ بھی اس کورس میں سیکھے جو آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ صرف TPI کے ذریعے جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں وہ قرآن کریم میں 20,000 بار تقریباً آتے ہیں، یعنی 25% قرآن کے الفاظ۔ اس کورس کے بعد آپ قرآن کا کوئی صفحہ لیں، 30ویں اور 28ویں پارے کو، کہ اس میں نئے الفاظ بہت زیادہ ہیں، کوئی الفاظ لیں آپ، تو انشاءاللہ 50% سے زیادہ الفاظ وہ ہوں گے جو اس سے آپ مانوس ہو چکے ہوں گے۔ یہاں پر ایک مثال آیت الکرسی کی میں نے لی ہے۔ اس آیت الکرسی کی مثال میں 50 الفاظ میں صرف 17 الفاظ ایسے ہیں جو نئے ہیں، یعنی صرف 34%، 1/3، باقی 2/3% آپ جانتے ہیں۔ ناظرین، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہم ابھی حاضر ہوئے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن اگر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہیبٹ بنانی پڑے گی، اور ہیبٹ کے لیے 3 چیزیں چاہیے: نالج، اسکل، ایٹیٹیوڈ۔